الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا اور اہل علم کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑا۔ بحیثیت اہل سنت والجماعت ایک عالم ہونے کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے عقائد اور مسائل کو دلائل کے ساتھ سیکھیں اور پھر اخلاص، دلائل، اعتدال کے ساتھ امت کو آگے سکھائیں۔ اس وقت ہمارے سامنے مسائل قربانی کا سبق ہے اور مسائل قربانی کو سمجھنا اور سمجھانا مقصود ہے۔ مسائل قربانی کے حوالے سے بنیادی طور پر 11 باتیں ہم نے طے کی ہیں جو سبق کے اندر آئے گی۔ اگر ان 11 باتوں کو توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز بے حد فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 قربانی کا ثبوت، نمبر 2 قربانی کا حکم، نمبر 3 قربانی کا جانور، نمبر 4 قربانی کے جانور کی عمر، نمبر 5 شرکاء اور ان کی تعداد، نمبر 6 قربانی کا وقت، نمبر 7 قربانی کے دن، نمبر 8 شرائط وجوب قربانی، نمبر 9 قربانی کا نصاب، نمبر 10 ذبح کون کرے، نمبر 11 چند شبہات اور ان کے جوابات، نمبر 12 قربانی سے متعلق چند فوائد، نمبر 13 قربانی کے چند عمومی مسائل۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کوشش کروں گا دلائل کے ساتھ پیش کروں۔ آپ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں، توجہ سے سنیں اور پھر اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ میں حق اور سچ سمجھنے کی، سمجھانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی اور امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 قربانی کا ثبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان کرو۔ ان دونوں نے قربانی دی، حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہے۔ خیر، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں، امداد الفتاویٰ جلد 3 صفحہ 564، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ قرآن شریف میں مذکور ہے کہ حابیل نے قربانی کی تھی اور اللہ کے یہاں مقبول ہوئی تھی، اور وہ جانور ان کی قربانی کا اونٹ تھا یا مینڈا، دونوں قسم کی روایات موجود ہیں۔ جب سے اب تک سب امتوں میں ان جانوروں کا ذبح کرنا جاری و مشروع رہا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ دلیل نمبر 2 سورۃ الحج آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپاؤں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے عطا فرمائے۔ اب دیکھیں یہاں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخصوص جانوروں پر قربانی کا عمل جاری رکھا۔
تو قربانی صرف اس امت میں نہیں ہے بلکہ ہر امت میں قربانی رہی ہے۔ اسی طرح دلیل نمبر 3 سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور آپ قربانی کریں۔ دلیل نمبر 4 امام ابو عبداللہ محمد بن یزید القروزوینی رحمہ اللہ تعالی، وفات 273 ہجری، سنن ابن ماجہ باب ثواب الاضحیہ کے تحت بیان فرماتے ہیں، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما ذی الاضاحی، اللہ کے نبی قربانی کیا چیز ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد دادا ابو کا مبارک طریقہ ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض یا رسول اللہ ہم قربانی کریں گے، ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا بکل شارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ پوچھا فصوف یا رسول اللہ، یہ بکری وغیرہ پر تو بال ہوتے ہیں، گائے پر بال ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ایسا جانور ذبح کریں دمبا مینڈا جس پر صوف ہے تو اس پر کیا ملے گا؟ اون ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بکل شارۃ من الصوف حسنہ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائیں گے۔ دلیل نمبر 5 امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک نقل کی ہے، حضرت ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، یوم النحر قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل وہ اللہ کے نام پر خون بہانا ہے۔ انہ لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واضلافها، یہ جو آپ نے قربانی دی ہے، اس قربانی کے جانور کو آپ نے ذبح کیا ہے، اس میں سینگ بھی ہے، اس میں بال بھی ہیں، اس میں اس کے کھر بھی ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سینگ اور کھر اور اس کے بالوں کو بھی لائیں گے، یعنی اس پر بھی نیکی عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اللہ اکبر۔ اور یہ زمین پر خون ابھی قربانی کے جانور کا نہیں گرتا کہ اس سے پہلے اللہ اکبر، وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، قربانی کا خون زمین پر ابھی نہیں گرتا کہ اللہ کے ہاں وہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے، یعنی جانور کا خون گرنے سے پہلے اللہ اس کی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ فطیبوا بہا نفسا، تم اس قربانی کو خوش دلی سے کیا کرو۔ یہاں دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھنے کی ہے، آپ نے قربانی کی جانور کے خون کا ذکر کیا ہے، آپ نے اس کے کھر کا ذکر کیا ہے، بال کا ذکر کیا ہے، سینگ کا ذکر کیا، گوشت کا ذکر نہیں کیا، یعنی کلیجی کا ذکر نہیں ہے، گوشت کا ذکر نہیں ہے، پائے کا ذکر نہیں ہے، مغز کا ذکر نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ جانور کے اعضاء جو تم استعمال نہیں کرتے اور پھینک دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بتائیں جانور کے وہ اعضاء جو تم استعمال کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، غریب اور مساکین کو ہدیہ دیتے ہو، اس پر اللہ کیا اجر عطا فرمائیں گے؟ اس کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا مبارک انداز ہے۔ دلیل نمبر 5 امام عبدالرزاق بن حمام الصنعانی رحمہ اللہ، وفات 211 ہجری، مصنف عبدالرزاق باب فضل الضحایا والہدی، اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحوا وطیبوا بها انفسکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضحوا، قربانی کرو، وطیبوا بها انفسکم، اور خوش دلی سے قربانی کرو، خوش دلی سے۔ فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرسها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة، اللہ اکبر۔ فرمایا مسلمان جب اپنی قربانی کا رخ قبلہ کی طرف کرتا ہے تو اس کا خون، گوبر اور اون قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ فرمایا کہ جب مسلمان جانور کا رخ قبلہ کی طرف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب چیزیں لکھ لیتے ہیں،
اللہ اکبر. یعنی اب اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ قربانی کرتے وقت مستحب یہ ہے کہ جانور کا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. یہ دیکھیں نا، خود بخود اس سے بات ثابت ہو رہی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فضیلت ارشاد فرمائی ہے قربانی کے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں اپنے فضل سے کرم سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے عرض کیا کہ قربانی کے حوالے سے جو ہم نے بات کرنی ہے، اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ قربانی کا ثبوت کیا ہے. اس پر میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت 6 دلائل پیش کیے ہیں، 3 آیات قرآنیہ اور 3 احادیث نبویہ. حدیث اور بھی ہیں، دلائل بہت بھی ہیں، فی الوقت میں نے آپ کی خدمت میں یہ 6 دلائل پیش کیے ہیں. نمبر 2، قربانی کا حکم. اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب ہے. علامہ فخر الدین ابو محمد عثمان بن علی الزیلعی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات 743 ہجری، تبیین الحقائق للزیلعی کتاب الاضحیہ میں ارشاد فرماتے ہیں: تجب علی حر مسلم مقیم موسر عن نفسی لا عن طفلہ شاۃ او سبع بدنۃ یوم النحر الی آخر ایامی. ایسا شخص نمبر 1 وہ آزاد ہو، نمبر 2 مسلمان ہو، نمبر 3 مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مقیم ہو، نمبر 4 صاحب نصاب ہو. ایسے شخص پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے. ایسے شخص پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، خواہ وہ ایک بکری، بکرا، مینڈا، دمبا وہ دے دے، یا گائے اور اونٹ میں سے، بھینس میں سے 7واں حصہ دے دے، تو یہ قربانی کرنے شخص پر واجب ہے. اہل سنت والجماعت کے احناف کے دلائل موجود ہے، جن دلائل کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کو توجہ سے آپ ذرا دلائل کو سماعت فرمائیں. دلیل نمبر 1، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2، فصلی لربک وانحر. اے پیغمبر آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں. فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں. یا 2 حکم ہے، نمبر 1 نماز پڑھیں، نمبر 2 قربانی کریں. نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ قربانی سے کون سی قربانی مراد ہے؟ امام ابو بکر احمد الرازی الجساس رحمہ اللہ، وفات 370 ہجری، احکام القرآن الجساس میں سورۃ الکوثر کے تحت فرماتے ہیں: قال الحسن صلاۃ یوم النحر و نحر البدن. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے کہ فصلی لربک سے مراد قربانی کے دن نماز پڑھنا ہے، یعنی عید کی نماز، اور ونحر سے مراد قربانی کرنا ہے. قال ابو بکر هذا التأویل يتضمن معنیہ احدہما ایجاب صلاۃ الاضحیٰ والثانی وجوب الاضحیہ. امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں کہ اس سے 2 باتیں ثابت ہوئی. نمبر 1 عید کی نماز ادا کرنا واجب ہے، نمبر 2 قربانی کرنا واجب ہے. اسی طرح اس آیت کے تحت مشہور مفسر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، وفات 1225 ہجری، التفسیر المظہری میں ارشاد فرماتے ہیں: قال عکرمہ وعطاء وقتادہ فصلی لربک صلاۃ العید یوم النحر وانحر نسکک فعلی ھذا یثبت بہ وجوب صلاۃ العید والاضحیہ. حد اکرمہ، عطاء اور قتادہ فرماتے کہ فصلی لربک سے مراد یہ ہے قربانی کے دن عید کی نماز، اور ونحر سے مراد یہ ہے قربانی کرنا. فرمایا اس سے بھی ثابت ہوا کہ عید کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے. دیکھیے وجوب کیوں ہے؟ فصلی یہ امر کا صیغہ ہے، اور مطلق جب امر بولا جائے تو اس سے مراد ایجاب ہوتا ہے، واجب کرنا ہوتا ہے، الا یہ کہ واجب نہ ہونے پر کوئی قرینہ ہو. یہاں تو کوئی ایسا قرینہ نہیں کہ جیسا ہم یہ کہہ سکیں یہاں پر واجب نہیں ہے بلکہ کوئی اور درجہ ہے. دلیل نمبر 2، حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ تعالی، وفات 273 ہجری، وہ سنن ابن ماجہ باب الاضاحی ہی واجبۃ الاملاء کے اندر، اور امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، مسند احمد حدیث نمبر 8254،
امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیخی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری، اصل الکبریٰ للبیخی کتاب الضحایا میں حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص صاحب وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ عید کے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عید کا دن میں کہہ رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ عید کے دن ہی عید کی نماز ہوتی ہے نا، کوئی یہ نہ کہ حدیث میں تو عید کا دن نہیں ہے، کیسے کہہ دیا؟ فرمایا کہ جو شخص صاحب وسعت ہو اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ناراض ہونا، وعید ارشاد فرمانا، یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب قربانی کرنا واجب ہو، ورنہ اس پر کوئی وعید کا معنی نہیں ہے۔ علامہ فخر الدین عثمان بن علی زیرعی الحنفی رحمہ اللہ وفات 743 ہجری، تبیین الحقائق میں فرماتے ہیں وَمِثْلُ هَذَا الْوَعِيدِ لَا يُتْرَكُ بِتَرْكِ غَيْرِ الْوَاجِبِ، اس قسم کی وعید تب ہی آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جب کوئی واجب چھوڑا جا رہا ہو۔ اگر واجب نہ ہو تو اتنی سخت وعید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آتی۔ اس حدیث مبارک پر ایک اشکال ہے، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اشکال کیا ہے کہ صحیح بخاری کتاب الاذان باب ما جاء فی صوم النی والبصل والکراس کے تحت حضرت امام بخاری ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر من اکل من هذه الشجرہ یعنی الصوم فلا یقربن مسجدنا، کہ جو شخص کچا لہسن، یہ حدیث میں تو لہسن ہے مراد، اس سے کچا لہسن بو آتی ہو، جو شخص یہ کچا لہسن کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اب اس سے معلوم ہو کہ کچا لہسن نہ کھانا یہ واجب ہے، وہی ثابت ہو رہی ہے۔ حالانکہ کچے لہسن اور کچے تھوم اور اس قسم کی چیزوں کے نہ کھانے کے واجب ہونے کا کوئی حنفی بھی قائل نہیں ہے، اگر اس سے قربانی کا ہونا واجب سمجھ آتا ہے تو یا ان کے نہ کھانے کا وجوب بھی سمجھ آ رہا ہے۔ اچھی طرح اس کال سمجھ لیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کچا کھانے سے منع نہیں فرمایا، کچا لہسن کھا کر مسجد آنے سے منع فرمایا۔ ایک ہے کچے لہسن کے کھانے کا نہ کھانے کا واجب ہونا، ایک ہے کچا لہسن کھا کر مسجد نہ آنا، یہ دو باتیں الگ ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ سلطان المحدثین امام علی بن سلطان المعروف ملا علی قاری رحمہ اللہ وفات 1014 ہجری، مرقات المفاتیح باب المساجد و مواضع الصلاۃ الفصل اول میں فرماتے ہیں فَالنَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ حُضُورِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ أَكْلِ الصَّوْمِ النِّيِّ وَنَحْوِ لَا عَنْ أَكْلِ الصَّوْمِ وَالْبَصَلِ وَنَحْوِهِمَا، یا جو منع کیا گیا ہے وہ کچا لہسن اور تھوم کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے، صرف کچا لہسن اور تھوم کھانے سے اس طرح سختی سے منع نہیں کیا گیا۔ دلیل نمبر 3، حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث سنن ابن ماجہ باب الاضاحی ہی واجبۃ ام لا، سنن نسائی جلد 2 صفحہ 188 کتاب الفرع والعتیرہ۔ حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا وقوفا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفۃ فقال یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرۃ۔ مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، ہر اہل بیت پر، تمام گھر والوں پر سال میں ایک مرتبہ قربانی بھی لازم ہے اور سال میں ایک مرتبہ عتیرہ بھی لازم ہے۔ قربانی اور عتیرہ دونوں تمہارے اوپر لازم ہے۔ قربانی تو ہر کسی کو پتہ ہے قربانی کسے کہتے ہیں، عتیرہ سے مراد زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا جس کو عتیرہ کہتے۔ اسلام کے آنے کے بعد اس جانور کے وجوب کو رکھا گیا، لیکن بتوں کے نام پر نہیں بلکہ اللہ کے نام پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے دن قربانی کا جانور
اور رجب میں اللہ کے نام پر جانور، یہ دونوں جانور ذبح کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن بعد میں عتیرہ کی وجوب کو منسوخ کر دیا گیا۔ حدیث پاک مستقل موجود ہے، امام ابو عبداللہ احمد بن شعیب بن علی النسائی رحمہ اللہ، وفات 313 ہجری، سنن النسائی کتاب الفرع والعتیرہ میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرع والعتیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرع اور عتیرہ سے منع فرما دیا۔ فرع اور کسے کہتے ہیں؟ جو اونٹنی پہلا بچہ جنتی، مشرکین اس پہلے بچے کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے اور بتوں کے نام پہ اس کو ذبح کرتے تھے۔ اونٹنی کے ہاں جو پہلا بچہ پیدا ہوتا وہ بتوں کے نام پہ ذبح ہوتا، تو حضور نے منع فرما دیا کہ نہیں، ایسا نہ کیا کرو۔ اسی طرح عتیرہ، یہ سب سے پہلے رجب کے اندر مشرکین بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب یہ جو فرعون تھا، اونٹنی کا پہلا بچہ جو بتوں کے نام پر ذبح ہوتا وہ، اور اسی طرح عتیرہ جو رجب میں بتوں کے نام پر ذبح ہوتا، تو ان جانوروں کو ذبح کرنا تو باقی رکھا گیا، لیکن بعد میں دونوں کو منع کر دیا۔ بری یہ تھا کہ جانور ذبح کرو لیکن بتوں کے نام پر نہیں، اللہ کے نام پہ، اور بعد میں اس کے وجوب ختم کر دیا گیا کہ اب یہ واجب نہیں، اس کو ذبح مت کیا کرو، چھوڑ دو۔ اس حدیث پاک پر ایک اعتراض ہے، یہ جو ابھی ہم نے حدیث بیان کی ہے کہ حضرت مخنہ بن سلیم کہتے ہیں کہ ہم عرفات میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ ہر یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت، تمام گھر والوں پر، ہر گھر والے پر یہ جانور ذبح کرنا واجب ہے۔ اس پہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ مخنہ بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اپنی طرف سے بات فرماتے ہیں کہ تم ایسے کیا کرو۔ تو جب اللہ کے نبی کا نام لیتے تو اسی کہیں گے حدیث مرفوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک گئی، اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں، اپنی طرف سے بیان کریں، اسے کہتے ہیں حدیث موقوف ہے، صحابی تک گئی ہے۔ تو مخنہ بن سلیم کبھی اس کو مرفوعاً نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، کبھی موقوفہ نقل کرتے ہیں اپنی طرف سے، تو کہتے ہیں یہ روایت میں علل ہے، علت ہے، یہ روایت معلل ہے، کبھی مرفوع کبھی موقوف، تو یہ علت ہے اس کے اندر، لہذا یہ روایت قابل قبول نہیں۔ جواب ذہن نشین فرما لیں، اصول حدیث کا قاعدہ ہے، اگر راوی ایک حدیث کو کبھی مرفوعاً بیان کرے اور دوسرے وقت میں اس کو موقوفاً بیان کرے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے بلکہ اس کو صحابی تک لے جائے، تو فقہا محدثین کے راجح یہ ہے کہ اس حدیث کو مرفوع سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ ایک حدیث میں مرفوع ہے اور ایک حدیث میں موقوف ہے، تو جس میں مرفوع ہے اس میں حدیث کو زیادتی آ رہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کے نبی تک بات پہنچائی جا رہی ہے، اور جب محدث ثقہ ہو اور ایک حدیث کے اندر زیادتی ہو، اسے کہتے ہیں ثقہ کی زیادتی قابل قبول ہوتی ہے، اس لیے اس کو موقوف کی بجائے مرفوع سمجھیں گے۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، شرح مسلم للنووی میں ارشاد فرماتے ہیں، والصحیح طریقۃ الاصولیین والفقہاء والبخاری ومسلم ومحقق المحدثین انہ یحکم بالرفع والایصال لانہا زیادۃ ثقات، کہ صحیح یہ ہے جو کہ محدثین کا اور اصولیین کا، فقہاء کا، امام بخاری اور مسلم اور دیگر محقق محدثین کا ضابطہ یہ ہے کہ اس پر رفع کا حکم لگائے گا، اس کو مرفوع شمار کریں گے، اس کو متصل شمار کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثقہ کی طرف سے ایک زائد چیز آئی ہے، اور ثقہ کوئی زائد چیز بیان کرے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں زیادتی ثقہ مقبول ہوتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، کبھی حدیث صحابی مرفوعاً بیان کرے کبھی موقوفاً، اس میں تعارض ہے ہی نہیں۔ کبھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا، اور کبھی اسی روایت کو بطور فتویٰ بیان کرتا ہے، تو کبھی صحابی بطور روایت کے بیان کرتا ہے اور کبھی صحابی بطور فتویٰ کے بیان کرتا ہے۔ تو جب بطور روایت کے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے بیان کرے حدیث مرفوع ہو جاتی ہے، جب اسی کو بطور فتویٰ بیان کرے تو پھر حدیث موقوف ہو جاتی ہے، اس میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں۔ حضرت امام ابو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن کمال الدین ابو بکر بن محمد سیوطی رحمہ اللہ،
وفات 911 ہجری۔ تدریب الراوی انہ ثانی عشر التدلیس، اس کے تحت فرماتے ہیں قال الماوردی لا تعارض بین ما ورد مرفوعا مرہ وموقوفا علی الصحابی اخرى لانہ یکون قد رواہ وافتى به۔ امام ماوردی فرماتے ہیں روایت کے مرفوع یا موقوف بیان ہونے میں کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ بعض مرتبہ راوی روایت بیان کرتا ہے اور کبھی اس پر فتویٰ دیتا ہے، تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ جواب نمبر 3، تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ تمام لوگوں پر یا ایھا الناس، ہر اہل بیت پر قربانی کرنا ضروری ہے، یہ ایک ایسی چیز بیان کرا ہے جس کا کوئی قیاس سے تعلق نہیں ہے۔ تو جب غیر مدرک یعنی جو قیاس کے ماورا چیز ہو اسے کہتے ہیں غیر مدرک بالقیاس، جو قیاس سے ماورا ہو اسے کہتے ہیں غیر مدرک بالقیاس، اور غیر مدرک بالقیاس وہ حکماً مرفوع ہوتی ہے، جس لیے کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے۔ انہ غیر مدرک بالقیاس وہو فی حکم المرفوع۔ دلیل نمبر 4، صحیح بخاری باب من ذبح قبل الصلاۃ اعاد۔ حضرت جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد مکانها اخرى ومن لم یذبح فلیذبح۔ جندب بن سفیان بجلی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا، حضور کے پاس موجود تھا قربانی کے دن، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے جانور ذبح کر لے وہ جانور دوبارہ ذبح کرے، اور جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح نہیں کیا وہ عید کے بعد جانور ذبح کر لے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لے دوبارہ ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر واجب نہ ہوتی تو جس شخص نے پہلے کر لی چلو اس کو بھی ثواب مل جائے گا، اب واجب نہیں سنت یا دوبارہ نہیں کرے گا تو کیا حرج ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں دوبارہ کرے۔ یہ ایسے ہی ہے، میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ جس طرح دیکھیں وطر کی نماز عشاء کے فرائض کے بعد ہے، اب یہ کہا جائے کہ جو شخص وطر عشاء کی نماز سے پہلے پڑھ لے وہ دوبارہ پڑھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وطر واجب ہے۔ اگر وطر واجب نہ ہوتے بعض نفل ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا چلو نفل ہی تھے ادا کر لیے ٹھیک ہے، اب دوبارہ نہیں بھی کرتا تو کون سا گناہ ہے، نہیں بھائی دوبارہ پڑھو۔ اس کا معنی یہ کہ وطر کی نماز واجب ہے۔ تو حضور فرما رہے جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا اب اس کی قربانی تو نہیں ہوئی، لہذا وہ دوبارہ پھر ذبح کرے، اس سے معلوم ہوتا ہے قربانی کرنا واجب ہے۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ قربانی واجب نہیں، وہ کہتے ہیں قربانی واجب نہیں ہے۔ میاں نذیر حسین دہلوی جو غیر مقلدین کے مسلک کے بانی ہیں، وفات ان کی 320 ہجری میں ہے، وہ فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں اضحیہ یعنی قربانی میں اختلاف ہے کہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ، مگر مذہب صحیح محقق یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ ان کے دلائل، ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری صحیح بخاری میں باب قائم کرتے ہیں باب سنت الاضحیہ وقال ابن عمر یہ سنت و معروف، باب ہے قربانی کے سنت ہونے کے بیان میں، اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور معروف ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے قربانی واجب ہے۔ نمبر 1 امام بخاری نے باب قائم کیا اور لفظ سنت استعمال کیا۔ نمبر 2 عبداللہ بن عمر کا نام لیا کہ وہ فرماتے ہیں سنت ہے، لہذا قربانی کرنا سنت ہے۔ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات سمجھے کہ امام بخاری جو ابواب قائم کرتے ہیں یہ امام بخاری کی فقہ ہوتی ہے، یہ امام بخاری کا مسئلہ ہوتا ہے، امام بخاری کا اجتہاد ہوتا ہے۔ حضرت حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی الشافعی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فرماتے ہیں قال جمع من الائمہ فقہ البخاری فی تراجمہ باب التسمیہ علی کل حال وعند الوقاء۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ محدثین کی ایک بڑی جماعت کا کہنا یہ ہے کہ امام بخاری کا فقہی نقطہ نظر ان کے تراجم میں موجود ہے، یعنی امام بخاری جو سرخی قائم کرتے ہیں، باب کا ترجمہ قائم کرتے ہیں، وہی امام بخاری کا مذہب اور امام بخاری کی فقہ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب امام بخاری کی فقہ ہے، یہ آیت نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، تو یہ فقہ بخاری ہوئی،
تو غیر مقلد تو تقلید کے قائل ہی نہیں ہے، وہ امام بخاری کی بات کو بطور دلیل کے کیسے پیش کر سکتے؟ یہ تو وہ پیش کرے جو تقلید کا قائل ہے نا۔ تو جب تم مقلد ہی نہیں ہو تو تم نے امام بخاری کی بات کو کیسے تسلیم کیا؟ تم تو امتی کی بات کو ماننا تقلید کہتے ہو، اور تقلید کو تم شرک کہتے ہو، آپ اس کو بطور دلیل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اچھا، پھر کوئی ہمارے خلاف بھی پیش نہیں کر سکتا بھی تم تو مقلد ہو، تم تو مانو۔ کیوں؟ ہم مقلد تو ہیں لیکن امام بخاری کے نہیں، امام ابو حنیفہ کے ہیں، تو ہمارے خلاف تو اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لفظ کو غیر مقلد اپنے حق میں پیش کر سکتے ہیں کہ وہ تقلید کو شرک کہتے ہیں، نہ ہمارے خلاف پیش کر سکتے ہیں کہ ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے مقلد نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ اس لیے بات اچھی طرح ذہن نشین فرما۔ باقی جو یہ کہا جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے سنت، غیر مقلد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو اپنے موقع پر بطور دلیل کے نہیں پیش کر سکتے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مقلدین کے ہاں صحابہ کرام کا قول حجت ہی نہیں ہے، تو کیسے پیش کریں گے؟ دیکھیں، نواب صدیق حسن خان قنوجی بھوپالی، ان کی وفات ہے 1307 ہجری۔ یہ التاج المکلل میں فرماتے ہیں وفعل الصحابی لا یصلح للحجہ، صحابی کا فعل حجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح بدور الاحلہ باب در بیان وضو میں کہتے ہیں زیرا کے کردار صحابی حجت نہ باشد اگرچہ بصحت رسد، صحابی کا کردار کوئی دلیل نہیں اگرچہ وہ صحیح طور پر ثابت کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بدور الاحلہ باب در بیان اعتکاف میں کہتے ہیں بآنچے مقوع بر با صحابہ است درا حجت نیس، یہ روایات جن میں ہے کہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے بعض صحابہ سے موقوفاً مروی ہے اور ان کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، یعنی صحابی حجت نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح میاں محمد نذیر حسین دہلوی وفات 320 ہجری فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں قول صحابہ حجت نیست، صحابہ کا قول حجت نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں رابعاً یہ کہ ولو فرضنا، تو یہ حضرت عائشہ اپنے فہم سے فرماتی ہیں اور فہم صحابہ حجت شرعی نہیں کما ثبت فی الاصول، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ جس دور میں ہم ہیں اس دور میں آج اللہ کے نبی ہوتے تو عورت کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے۔ تو میاں نذیر حسین کہتے ہیں حضرت عائشہ کا اپنا فہم ہے اور صحابی کا فہم حجت نہیں ہوتا۔ نواب نور الحسن خان وفات 1336 ہجری، یہ عرف الجادی باب در بیان نماز جماعت و امامت میں لکھتے ہیں حدیث جابر دری باب قول جابر است و قول صحابی حجت نہ باشد، یعنی حضرت جابر جو فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، یہ حدیث اکیلے کے بارے میں ہے، یہ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اکیلے کے بارے میں ہے، انہ اذا کان وحدہ، کہتے ہیں یہ حضرت جابر کا قول ہے، اور جابر چونکہ صحابی ہیں تو صحابی کی بات حجت نہیں ہوتی۔ اچھا، عرف الجادی باب در بیان نماز وسطیٰ میں کہتے ہیں اقوال صحابہ حجت نیست، صحابہ کے اقوال حجت نہیں ہوتے۔ اسی طرح عرف الجادی کتاب در بیان سیام میں لکھتے ہیں حجت باثار صحابہ قائم نیست، اثار صحابہ کو دلیل شرعی نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح عرف الجادی باب در بیان فوات و احصار میں لکھتے ہیں یہ بات اصول میں طے ہے کہ صحابی کا قول دلیل شرعی نہیں ہے۔ مولوی محمد اسماعیل سلفی فتاوی سلفیہ میں لکھتے ہیں کہ صحابہ عموماً اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خصوصاً اتباع سنت میں مشہور ہیں، لیکن ان کا یہ فعل یعنی ایک مشت سے زائد داڑھی کاٹنا سنت صحیحہ کے خلاف ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی ادھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتباع سنت میں مشہور ہے، اور جب انہیں داڑھی مٹھی پر کاٹ دی کہتے ہیں یہ ان کا اثر سنت کے خلاف ہے، یہ ان کا اثر سنت کے خلاف ہے۔ کہنا یہ میں چاہتا ہوں کہ غیر مقلدین کے ہاں تو جب یہ بات طے ہے کہ اقوال صحابہ فعال صاحب حجت نہیں ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بطور دلیل کے وہ کیسے پیش کر لیتے۔ اچھا، یہاں عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف غیر مقلدین کا موقع یہ ہے کہ فرض واجب سنت یہ بعض کی بدعات ہیں، ان اصطلاحات کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ مولوی داؤد محمد داؤد ارشد غیر مقلد تحفہ حنفیہ میں لکھتے ہیں فقہ احناف کا نماز کے ارکان میں سے بعض کو فرض، بعض کو واجب، بعض کو سنت، بعض کو مستحب قرار دینا بدترین بدعت ہے۔
یعنی ادھر فرض واجب سنت کو بدعت کہتے ہیں، اور قربانی کے مسئلے میں کہتے ہیں قربانی واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ بھئی ایک جگہ پر کھڑے ہو جاؤ نا۔ یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ان اصطلاحات کو بدعت قرار دیتے ہیں اور ایک طرف احناف کی ضد میں آ کر قربانی کو سنت کہہ رہے ہیں، واجب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب نمبر 3، ہم کہتے ہیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لے کہ یہ جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، باب سنت الاضحیہ وقال ابن عمر یہ سنت و معروف، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ فرمایا کہ باب ہے قربانی کے سنت ہونے کے بیان میں، اور عبداللہ بن عمر فرماتے کہ سنت ہے اور معروف ہے، یہ بات یہ نشین فرمائیں، یا سنت سے مراد وہ سنت نہیں جو واجب کے مقابلے میں ہے کہ فرض واجب سنت، بلکہ یہاں سنت سے مراد ہے طریقہ۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں باب سنت الاضحیہ یعنی قربانی کا طریقہ بیان کیا جانے لگا ہے، اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سنت و معروف، یہ طریقہ ہے، یہ نہیں یہ سنت واجب کے مقابلے میں ہے۔ چنانچہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی الشافعی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری، یہ فرماتے ہیں فتح الباری باب سنت الاضحیہ گتات والمراد بالسنت ہا ہنا فی الحدیثین معا الطریقۃ للسنت بالاصطلاح التی تقابل الوجوب، کہ یہاں دونوں حدیثوں میں جو سنت کا لفظ لایا گیا ہے، یا سنت سے مراد طریقہ ہے، سنت مراد اصطلاحی سنت نہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ فرماتے ہیں مراد بسنت ہا ہنا فی الحدیثین، یعنی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے آگے جو حدیثیں نقل فرمائی ہیں جس میں ہے فقط اصاب سنتنا و سنت المسلمین، یہ جو سنت کے حدیثوں میں لفظ لائے ہیں اس سے مراد طریقہ ہے، اصطلاحی سنت نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب امام بخاری جو حدیث لا رہے ہیں اس حدیث میں جو سنت کا لفظ ہے اس سنت سے مراد طریقہ ہے، سنت اصطلاحی واجب کے مقابلے میں نہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب سنت الاضحیہ، وہاں سنت سے مراد طریقہ ہے، وہ سنت واجب کے مقابلے میں نہیں۔ کیوں؟ جو موقف ہے حدیث اس کے مطابق لائیں گے نا۔ تو جب حدیث میں سنت کے لفظ سے مراد طریقہ ہے تو اس کا معنی جو امام بخاری نے عنوان قائم کیا باب سنت الاضحیہ، وہاں بھی سنت سے مراد طریقہ ہی ہوگا۔ اس لیے غیر مقلدین کے اس کو بطور دلیل کے پیش کرنا یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے ان کا موقف ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ دلیل نمبر 2، ان کی دوسری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں صحیح بخاری باب سنت الاضحیہ، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر، ہمارا سب سے پہلا کام آج یہ ہوگا کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد واپس آئیں گے اور قربانی کریں گے، یعنی پہلے عید اور پھر قربانی۔ من فعلہ فقد اصاب سنتنا، تو جس شخص نے اسی طرح کیا یعنی پہلے عید کی نماز پڑھی اور پھر قربانی کی تو اس نے ہمارے طریقے کے مطابق کام کیا ہے۔ ومن ذبح قبل، اور جس شخص نے پہلے قربانی کی اور عید بعد میں پڑھی فإنما هو لحم قدمه لأهله، وہ صرف گوشت ہے جو جانور کو ذبح کر کے اس نے گھر والوں کو کھلا دیا ہے، اس کا ہمارے طریقے سے کوئی تعلق نہیں۔ لیس من النسک فی شیء، اس کا قربانی سے تعلق نہیں۔ من ذبح بعد الصلاۃ ثم تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، اور جس آدمی نے قربانی عید کے نماز کے بعد کی، جانور ذبح عید کی نماز کے بعد کیا، اس کی قربانی مکمل ہو گئی، واصاب سنت المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو اختیار کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بات اچھی طرح کھل کر سامنے آ گئی کہ یہاں فرمایا فقد اصاب سنتنا، یہاں سنتنا سے مراد طریقہ ہے، یا سنت سے مراد واجب کے مقابلے میں سنت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت امام بخاری آگے فرماتے ہیں بَأَصَابَ سنت المسلمین، دیکھو فننحر من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس آدمی نے اسی طرح قربانی کی کہ پہلے عید اور پھر قربانی، اس نے ہماری سنت کے مطابق پایا۔ یہ سنت سے مراد طریقہ ہے۔ دلیل
آگے خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ذبح بعد صلاۃ تم نسکہ واصاب سنت المسلمین۔ اب مسلمان کا جو طریقہ ہے، سنت مسلمان کو، وہ سنت تو نہیں ہوتی، نہیں سنت اصطلاحی ہے، تو سنت مسلمین کا معنی تو طریقہ مسلمین ہوتا ہے نا، اس لیے ہم نے کہا فقط اصاب سنت انا سے مراد طریقہ ہے۔ اس پر قرینہ حدیث مبارک کا یہ جملہ ہے من ذبح بعد صلاۃ تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، کیونکہ مسلمانوں کے عمل کو سنت نہیں بلکہ طریقہ کہا جاتا ہے، اور یا فقط اصاب سنت انا سے مراد طریقہ ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسری حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کا طریقہ ہے، تو یہ سنت سے مراد طریقہ ہے۔ اس لیے حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری باب السنت العصیہ کے تحت فرماتے ہیں والمراد بالسنت ہا ہنا فی الحدیثین معا الطریقۃ للسنت بالاصطلاح التی تقابل الوجوب، یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے، نہ کہ وہ سنت جو واجب کے مقابلے کے اندر آتی ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں ایک بات ذرا اچھی طرح سمجھیں، دیکھو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا جس کو غیر مقلدین نے بطور دلیل کے پیش کیا، باب سنت الاضحیہ وقال ابن عمر ہی سنت و معروف، وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ سنت ہے اور سنت سے مراد یہ ہے کہ یہ قربانی سنت ہے بلکہ واجب نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سنت کا لفظ کبھی آتا ہے طریقہ کے معنی میں اور کبھی سنت کا لفظ آئے گا وجوب کے معنی میں، یہ بات سمجھنا۔ السنن الکبریٰ للبیہقی باب السلطان یکر علی الختان کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الختان سنت للرجال، ختنہ کرنا مردوں کے لیے سنت ہے۔ اب یہ ختنہ کرنا مردوں کے لیے واجب ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ سنت ہے۔ اب یہاں عبداللہ بن عباس کی روایت میں الختان سنت للرجال، سنت سے مراد واجب ہے، تو سنت کا ایک معنی ہوتا ہے واجب ہونا اور ایک معنی ہوتا ہے طریقہ ہونا۔ باب سنت الاضحیہ وقال ابن عمر ہی سنت و معروف، اگر یہ سنت سے مراد واجب ہو تو پھر ہمارا موقف ثابت ہوا، غیر مقلدین کا ثابت نہ ہوا، اور اگر سنت کا معنی طریقہ ہوا تو پھر بھی ہمارا موقف ہوا، غیر مقلدین کا نہ ہوا۔ سنت سے مراد طریقہ ہوگا تو تب بھی ہمارا موقف، اور سنت سے مراد واجب ہوگا تو تب بھی ہمارا موقف، اور اگر وہ سنت سے مراد سنت لیں گے جو واجب کے مقابلے میں ہے تو پھر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں وہ حدیث ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ امام بخاری تو فرما رہے ہیں من ذبح بعد الصلاۃ تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، کہ جس آدمی نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی بھی ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے عمل کے مطابق کام کیا۔ تو امام بخاری تو حدیث کے اندر سنت المسلمین کہہ رہے ہیں نا، تو مسلمانوں کا عمل تو وہ سنت نہیں ہے کہ جو واجب کے مقابلے میں ہے، وہ تو سنت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، صحابہ کرام کی ہو۔ امام بخاری تو عام مسلمانوں کا طریقہ فرما رہے ہیں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ سنت سے مراد اگر آپ لیں طریقہ باب سنت الاضحیہ تو موقف ہمارا ثابت ہو گیا، اور اگر آپ باب سنت الاضحیہ سے مراد لیں واجب تو پھر بھی ہمارا موقف ہوا، اور اگر سنت الاضحیہ سے مراد یہ ہو کہ سنت ہے واجب نہیں تو پھر امام بخاری جو حدیث نقل کرتے ہیں واصاب سنت المسلمین، وہ حدیث اس کے مطابق نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ سنت سے مراد آپ طریقہ مراد لیں تاکہ کوئی بھی اشکال پیدا نہ ہو، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 3، قربانی کے جانور۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ قربانی میں جو جانور ذبح کرنے ہیں، اونٹ یا اونٹنی، بیل یا گائے، بھینسا یا بھینس، مینڈا یا بھیڑ، دمبا یا دمبی، بکرا یا بکری، یہ قربانی کے اندر جانور ذبح کرنے ہیں۔ چنانچہ فتاوی علمگیریہ الباب الخامس میں ہے اما جنسہ فہو ان یکون من الاجناس الثلاثہ الغنم او الابل او البقر ويدخل في كل جنس نوعه والذكر والانثى منه والخصي والفحل لانطلاق اسم الجنس على ذلك۔ فرمایا
قربانی میں جو جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں وہ ان 3 قسموں میں سے ہونے چاہیے، بکری، اونٹ اور گائے، اور ان میں ہر جنس کی نوع یعنی ہر جنس کی قسم اس میں شامل ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، نر ہو یا مادہ، خسی ہو یا بغیر خسی۔ آگے فرمایا والماعز نوع من الغنم والجاموس نوع من البقر، مینڈا یہ بکری کی قسم ہے اور بھینس یہ گائے کی قسم ہے۔ تو ہم جن جانوروں کی قربانی کے قائل ہیں وہ بکرا یا بکری، مینڈا یا مینڈی جسے بھیڑ کہتے ہیں، گائے یا بیل، اسی کے اندر بھینس یا بھینسا ہے، اور اونٹ یا اونٹنی۔ تو بنیادی طور پر یہ بنیں گے بکری یا بکرا، اسی کے اندر شامل ہے بھیڑ اور مینڈا، گائے بیل، اسی کے اندر شامل ہے بھینس یا بھینسا، نمبر 3 اونٹ یا اونٹنی، نمبر 1 بکرا بکری، نمبر 2 اونٹ یا اونٹنی، نمبر 3 گائے یا بیل۔ یہ ہے بنیادی طور پہ جانور قربانی کے اندر ذبح کرنے ہیں۔ اب قرآن کریم سے دلائل دیکھیں، سورۃ الحج آیت نمبر 34، بَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ اب چوپاؤں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لے اور اللہ نے عطا فرمائے۔ اس آیت میں قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ ہے، بہیمۃ الانعام یعنی بہیمۃ الانعام چوپاؤں کے مخصوص جانور۔ اب وہ چوپاؤں کے مخصوص جانور کون سے ہیں؟ اس کی خود وضاحت قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 142، 143، 144 میں موجود ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، چوپایوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ جانور بھی پیدا کیے حمولتاً جو بوجھ اٹھاتے ہیں، وفرشا اور وہ بھی ہیں جو زمین کے ساتھ لگ کے چلتے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، ان جانوروں کا گوشت کھاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائے اور حلال قرار دیے، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، تمہارا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، اب یہاں انعام کی تفصیل ہو رہی ہے کہ آپ نے انعام میں سے کون کون سے جانور کھانے ہیں۔ من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، نمبر 1 اور 2 صنفیں نر اور مادہ بھیڑ کی نسل سے اور 2 بکروں کی نسل سے، بکرا یا بکری، بھیڑ یا مینڈا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، ان مشرکین سے پوچھو کہ جانور اللہ نے حلال کیے، ان میں تم جو حرام کہتے ہو، کیا اللہ نے ان جانوروں میں سے بھیڑ اور بکری ان میں سے مادہ کو حرام کیا یا نر کو حرام کیا؟ مینڈا حرام ہے یا بھیڑ حرام؟ کو اللہ نے چیز حرام کی ہے؟ یا تم یہ بتاؤ کہ ان دونوں قسموں کے جو مادہ ہے اس کے پیٹ میں جو موجود ہے کیا اللہ نے اس کو حرام کیا ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اسی طرح اونٹ اس میں سے نر اور مادہ، ومن البقر گائے نر اور مادہ۔ تم یہ بتاؤ آذکرین حرم ام الانثیین، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے نر حرام کیے یا اللہ نے ان کے مادہ حرام کیے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ تعالیٰ نے ہر اس بچے کو حرام کیا جو ان دونوں نسلوں کے مادہ کے پیٹ میں موجود ہے۔ دیکھو یہاں بہیمۃ الانعام 8 جانور بیان فرما دیے، 2 بھیڑوں میں سے، 2 بکریوں میں سے، 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے۔ امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن مہران المعروف بن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ، وفات 327 ہجری، وہ تحریر فرماتے ہیں تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں، کہتے ہیں ابو جعفر محمد بن علی سے ہے کہ ایک آدمی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے قربانی کے جانور کے بارے میں جانور کے متعلق سوال کیا، تو حضرت نے فرمایا من الثمانیۃ الازواج، من الثمانیۃ الازواج، یہ جو قرآن کریم نے 8 کا ذکر کیا جوڑے جوڑے، تو وہ مراد ہے، ان میں سے کوئی بھی ذبح کر لو، بھیڑ ذبح کر لو یا تو مینڈا ذبح کر لو، بکرا ذبح کر لو یا بکری ذبح کر لو، 4 اونٹ ذبح کر لو یا اونٹنی ذبح کر لو، 6 بیل ذبح کر لو یا گائے ذبح کر لو، 8 یہ آپ نے فرمایا کہ 8۔ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ شَكَّ، آدمی کو شک ہوا کہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا تقرأ القرآن، تو قرآن پڑھتا ہے؟ کہا جی ہاں۔
فرمایا فسمعت اللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، تم نے قرآن کریم میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا یہ چپاؤں میں سے خاص جانوروں کو۔ قال وسمعت یقول، کیا تو نے قرآن کریم میں سے یہ پڑھا؟ اللہ فرماتے ہیں لیذکروا اسم اللہ علی ما رزق من بہیمۃ الانعام، چاہیے کہ وہ نام لیں ان اللہ کے عطا کردہ جانوروں پر جو چپاؤں میں سے خاص جانور ہیں۔ کیا تو نے پڑھا ومن الانعام حمولۃ و فرشا، کیا تو نے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الضأن اثنین ومن البقر اثنین ومن الماعز اثنین ومن الابل اثنین۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو بطور دلیل کے پیش فرمایا کہ قربانی کے جانوروں میں یہ 8 جانور موجود ہیں، مینڈا بھیڑ 2، بکرا اور بکری 4، بیل اور گائے 6، اونٹ اور اونٹنی 8، یہ 8 جانور، باقی بھینس اور بھینسا اسی کے اندر شامل ہے۔ ہمارے دلائل اس بات پر ہم بات شروع کریں گے کہ یہ تو 8 جانور وہ ہیں کہ جس کو اہل سنت والجماعت بھی مانتے ہیں اور غیر مقلدین بھی مانتے ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ یعنی بھینس کو قربانی کے جانور کے طور پہ ذبح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ جس طرح گائے کو ذبح کرنا قربانی میں جائز ہے، اسی طرح بھینس کو بھی قربانی میں ذبح کرنا جائز ہے، بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس پہ ہمارے دلائل، دلیل نمبر 1 حدیث پاک حافظ ابو شجاع شیروے بن شہردار بن شیروے دہلوی رحمہ اللہ تعالی وفات 509 ہجری فرماتے ہیں الفردوس بماسور الخطاب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ بھینس قربانی میں 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھینس کو قربانی کا جانور شمار فرمایا۔ دلیل نمبر 2 یہ بھی حدیث ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وفات 110 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ لابی بکر عبداللہ بن محمد المعروف ابن ابی شیبہ، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ، مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، فرمایا کہ بھینس ایسے ہی ہے جیسے گائے ہوتی ہے۔ اب بات سمجھیں، ہم نے ایک دلیل مسند فردوس دہلوی سے بیان کیا علی کا ارشاد، نمبر 2 مصنف عبدالرزاق سے پیش ہے حسن بصری کا ارشاد، اور میں نے 2 حدیثیں ان کو کہا، حضرت علی کی بات کو بھی حدیث کا، حسن کی بات کو بھی حدیث کا، تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے یہ حدیث تو نہیں ہے۔ پہلی بات حضرت علی کی ہے، وہ صحابی ہے، اور دوسری بات حسن بصری کی ہے جو کہ تابعی ہے، تو حدیث کیسے ہوئی؟ میں کہتا ہوں آپ حدیث کی تعریف پہ غور فرمائیں کہ حدیث کی تعریف کیا ہے۔ مشہور محدث علامہ شرف الدین حسین بن محمد الطیبی رحمہ اللہ وفات 343 ہجری، شرح مشکات للطیبی مقدمہ مشکات کے اندر فرماتے ہیں الحدیث اعم من ان یکون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب الصحابی اب التابعی وفعلہم و تقریرہم۔ حدیث کہتے ہیں نبی پاک کے قول فعل اور تقریر کو، صحابی کے قول فعل اور تقریر کو، اور تابعی کے قول فعل اور تقریر کو۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں حضرت علی صحابی ہیں، ان کا قول بھی حدیث، حسن بصری تابعی ان کا قول بھی حدیث۔ اسی طرح مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ تعالی وفات 1390 ہجری خیر الاصول میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کے قول فعل تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث پاک کی یہ تعریف جس طرح علامہ طیبی نے مقدمہ مشکات میں کی ہے، مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ تعالی نے خیر الاصول میں فرمائی ہے، اسی طرح علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قواعد فی علوم الحدیث میں فرمائی ہے، اور یہی تعریف امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے شرح نخبہ کے اندر فرمائی ہے۔ تو حدیث کے اندر تو نبی کا قول فعل تقریر بھی ہے، صحابی کا قول فعل تقریر بھی ہے، اور تابعی کا قول فعل تقریر بھی ہے۔ دلیل نمبر 3 حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات 241 ہجری فرماتے ہیں الجوامیس ترضع عن سبعۃ، بھینس کے متعلق پوچھا گیا کہ بھینس کی قربانی میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ الجوامیس ترضع عن سبعۃ، کیا بھینس کی قربانی میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ حضرت فرمانے لگے
لا عارف خلاف ھذا، مجھے اس مسئلے میں اختلاف معلوم نہیں۔ گویا ان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بھینس کے قربانی کا جانور ہونے میں امت کا اجماع ہے۔ مسائل احمد بن حنبل و اسحاق بن راہوے، مسئلہ نمبر 2865۔ اسی طرح علامہ ابو بکر محمد بن ابراہیم ابن المنذر رحمہ اللہ، وفات 319 ہجری، کتاب الاجماع ابن المنذر میں فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمَ الْبَقَرِ، فقہا کے اس بات پر اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے۔ دلیل نمبر 4، قیاس شرعی۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، وفات 161 ہجری، مصنف عبد الرزاق، حدیث نمبر 6881، فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقر، بھینسوں کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح امام مالک بن انس رحمہ اللہ، وفات 179 ہجری، موطا امام مالک، باب ما جاء فی صدقۃ البقر انما ہی بقر کلھا، یہ بھینس گائے ہی ہے، یعنی گائے کے حکم میں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں الجوامیس والبقر سواء، کتاب الاموال ابی عبید قاسم بن سلام، وفات 224 ہجری، اور حدیث نمبر 812، گائے اور بھینس برابر ہیں۔ اب قیاس کا مطلب کیا ہے کہ محدثین اور فقہا نے زکوٰۃ کے مسئلے میں بھینس کو گائے پر قیاس فرمایا ہے، یعنی احادیث میں جو زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا گیا وہاں گائے کا ذکر تو ہے لیکن بھینس کا ذکر نہیں۔ اب بھینس کی زکوٰۃ دیں گے تو طریقہ کیا ہوگا؟ محدثین فقہا فرماتے ہیں جو گائے کا ہوگا وہی بھینس کا ہوگا، تو انہیں زکوٰۃ دینے میں گائے پر بھینس کو گائے پر قیاس کیا ہے، تو ہم نے قربانی کے مسئلے میں بھینس کو گائے کے اوپر قیاس کیا ہے۔ تو بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں دلیل حدیث بھی ہے، نمبر 2 اجماع بھی ہے، نمبر 3 قیاس بھی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن کبھی باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے کہ جی بھینس کی قربانی پر دلیل کیا ہے۔ تو ہم بھینس کی قربانی کے قائل ہیں، اور بھینس کی قربانی پر دلیل ہمارے پاس ایک حدیث حضرت علی سے، ایک حسن بصری سے، نمبر 2 اجماع امت، پھر اس کے بعد قیاس شرعی۔ دلیل نمبر 5 لغت، الجاموس ضرب من کبار البقر، کہتے ہیں لغت کی کتاب المنجد کے اندر ہے کہ بھینس یہ گائے بڑی گائے کی ایک قسم ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا بھی دلائل تو 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس شرعی، یہ لغت کیسے دلیل بن گئی؟ لغت کو دلیل بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دلیل شرعی مستقل لغت ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ لغت کے اندر بھینس کو گائے کی قسم شمار کیا گیا ہے، ایک وہ الگ چیز نہیں ہے۔ اگر یہ پوچھنا ہو کہ بھینس کیا ہے تو کہتا ہے بڑی گائے، اس کو یعنی بڑی گائے اس کو بھینس کہتے ہیں، یہ معنی بطور لغت کو دلیل پیش کرنے کا، ورنہ دلائل شریعت 4 ہی ہیں، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس شرعی۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ مولانا مبشر احمد ربانی غیر مقلد لکھتے ہیں آپ کے مسائل اور ان کا حل میں مبنی بر احتیاط اور راجح یہی موقف ہے کہ بھینس کی قربانی نہ کی جائے۔ دلیل آپ کے مسائل کے حل میں دلیل یہ دی، کہتے ہیں حجاز میں بھینس کا وجود ہی نہ تھا، بس اس کی قربانی نہ سنت رسول سے ثابت ہے نہ تعامل صحابہ سے رضی اللہ عنہ۔ دیکھو یہ دلیل ہے۔ اب ہم کہتے ہیں بات سمجھیں، بھینس اگرچہ موجود نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں حجاز میں، لیکن باجماع امت اسے گائے کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے گائے والا حکم دے دیا گیا، جس طرح کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں بھینس کو گائے والا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے بڑی آسان سی بات ہے۔ باقی اگر ان کی یہ بات مان لی جائے کہ بھینس بلاد عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں نہیں تھی لہٰذا قربانی جائز نہیں، تو پھر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بلاد عرب میں اس دور میں بھینس اگر نہیں تھی تو پھر بھینس کا گوشت یہ بھی حلال نہیں ہونا چاہیے، بھینس کا دودھ یہ بھی حلال نہیں ہونا چاہیے،
اس سے نکلا ہوا گھی اور مکھن یہ بھی حلال ہی ہونا چاہیے، یہ بھی تو اس وقت موجود نہیں تھی نا. تو اس لیے یہ دلیل بنانا ایک مزح کا خیز امر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. باقی جب غیر مقلدین کو پڑھا اور دیکھا گیا تو معلوم ہو کہ غیر مقلدین علماء کی بہت بڑی تعداد بھی آج بھینس کی قربانی کے جواز کی قائل ہے. مثلا فتاوی علماء حدیث جلد 13 صفحہ 46 پر ہے سوال، کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ جواب، جائز ہے، کیونکہ بھینس اور گائے کا ایک ہی حکم ہے. اسی طرح فتاوی علماء حدیث جلد 13 صفحہ 74، خلاصہ بحث یہ ہے کہ بکری گائے کی قربانی مسنون ہے، تاہم بھینس اور بھینسا کی قربانی بھی جائز اور مشروع ہے، اور ناجائز لکھنے والے کا مسلک درست نہیں. اسی طرح مولانا نعیم الحق ملتانی غیر مقلد نے کتاب لکھی ہے بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ، اور اس میں بھینس کی قربانی کو جائز کہا اور دلائل کے منکر کو جاہل کہا. باقی غیر مقلدین کے کئی علماء ہیں جن کے یوٹیوب پر ویڈیو کلپس موجود ہیں جو بھینس کی قربانی کے جواز پر دلائل دے رہے ہیں. مثلا غیر مقلد عالم حافظ ابو یحییٰ نورپوری، مولانا عبد الرحمن عابد غیر مقلد، حافظ مشتاق اکاڑوی غیر مقلد، مولوی ابو معاذ حنیف غیر مقلد، حافظ عبد المجید فرخ غیر مقلد، حافظ ندیم ظہیر غیر مقلد، مولوی عبدالسلام بن محمد غیر مقلد، مولوی عبداللہ ناصر رحمانی غیر مقلد. آپ ان کے کلپس دیکھ لیں، یہ باقاعدہ قربانی کے جواز کے قائل ہیں. غیر مقلدین اگر قربانی کے مسئلے پر اختلاف کریں تو بھینس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جب ماننے پر آ جائیں تو گھوڑا اور مرغی اور انڈے کی قربانی کو بھی مان رہے ہیں. یعنی غیر مقلدین بھینس کی قربانی کا انکار کر دیں اور گھوڑے کی قربانی کے جائز ہو جائے. تو غیر مقلدین کا فتاوی ستاریہ جلد 1 صفحہ 49، اس میں لکھا ہے کہ گھوڑے کی قربانی جائز ہے. دلیل کیا دی؟ ذرا دلیل سماعت فرمائیں. کہتے ہیں صحیح بخاری کتاب الذبائح والصید باب النحر والذبح، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نحرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا فاکلناہ. اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑے کو ذبح کیا اور ہم نے اس کو کھایا. یہ دلیل ہے کہ اس روایت میں لفظ نحرنا ہے، اور نحرنا کا معنی ہے قربانی کرنا. ہم نے قربانی کی اور کھا لیا، اس سے وہ قربانی گھوڑے کی قربانی کے جواز کا ہے. دیکھیں جواب اس کا بہت آسان ہے. جواب نمبر 1، قرآن کریم میں 8 ازواج جن 8 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا ہے اس میں گھوڑے کا ذکر موجود نہیں. جواب نمبر 2، دیکھیں یہ جو دلیل ان کی ہے یہ تب بنے گی جب نحرنا کا بمعنی نسکنا ہو، یعنی نحرنا کا معنی ہو قربانی دی، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نحرنا کا معنی نسکنا نہیں ہے قربانی کرنا، بلکہ نحرنا کا معنی ذبحنا ہے ذبح کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے گھوڑے کی قربانی کی تھی اور گھوڑا کھایا تھا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ گھوڑے کو ذبح کیا تھا اور گھوڑے کو کھایا تھا. یہ بات الگ ہے کہ بعد میں گھوڑے کا ذبح کر کے کھانا بھی منسوخ ہو گیا، تو یہ پہلے دور کی بات ہے جب اس کو منع کر دیا گیا تو اب ظاہر ہے گھوڑے کو کھانا بھی جائز نہیں ہوگا. یہ سماعت فرمائیں احادیث کی جیسے صاف وہاں پر لفظ ذبحنا کیا ہے، کوئی شک والی بات ہی نہیں رہ جاتی. صحیح بخاری حدیث نمبر 5511، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ذبحنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسن ونحن بالمدینہ فاکلناہ. تو یہاں دیکھو نحرنا کا لفظ نہیں ہے بلکہ ذبحنا کا لفظ ہے کہ ہم نے گھوڑے کو ذبح کیا. اچھا اسی طرح المعجم الکبیر لابی القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری، یہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث نمبر 302، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ذبحنا فرسن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلناہ. یا بھی نحرنا کا لفظ نہیں ہے بلکہ ذبحنا کہ ہم نے ذبح کیا. اسی طرح نمبر 3 کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال لشیخ علی متقی بن حسام الدین وفات 975 ہجری، یہ ارشاد فرماتے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتی ہیں ذبحنا فرسن فاکلنا نحن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے گھوڑے کو ذبح کیا. یہاں بھی ذبح کا لفظ موجود ہے. تو یہ بات سمجھ لیں
جہاں نحرنا ہے دلیل تب بنے جب نحرنا کا معنی نسک نہ ہو قربان کرنا، جبکہ نحرنا کا معنی ذبح نہ ہے ذبح کرنا۔ ہاں یہ بات یہ نشین فرما لیں کہ ہم کہتے ہیں گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا پہلے جائز تھا، لیکن بعد میں اس کے جواز کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ فرما دیا کہ اب گھوڑے کو ذبح کر کے تم نے نہیں کھانا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا تو اب ان کو بھی چاہیے تھا نا رک جاتے، ان کو بھی چاہیے رک جائے۔ اب اس پہ دلائل کیا ہے کہ آپ نے منع فرما دیا؟ نمبر 1 سنن ابی داؤد کتاب الاطعمہ باب فی اکل لحوم الخیل، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر زاد حیوہ وکل ذی ناب من السباع۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر اور گدھوں کے کھانے سے منع فرما دیا۔ حیوہ راوی نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچلیوں کے ساتھ کھانے والے درندے کا گوشت کھانے سے بھی آپ نے منع فرما دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا۔ اسی طرح حدیث پاک شرح مشکل الاثار ابی جعفر، امام طحاوی رحمۃ اللہ شرح مشکل الاثار کے اندر روایت موجود ہے، باب بیان مشکل ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لحوم الخیل من کراہیت ومن اباحت من حدیث جابر بن عبداللہ۔ اسی طرح المعجم الاوسط کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 3692۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما کان یوم خیبر اصاب الناس مجاعۃ، خیبر کے موقع پر جب لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگ گئی، فاخذوا الحمر الاہلیہ فذبحوها وملؤوا منها القدور، تو لوگوں نے گھریلو اور پالتو گدھوں کو پکڑا اور ذبح کیا اور ان سے ہانڈیوں کو بھر دیا، یعنی خوب گوشت پکایا۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکفأنا یومئذ القدور، جب اللہ کے نبی کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان ہنڈیوں کو گرا دیں۔ آپ معلوم آپ نے حکم دیا کہ ان کو گرا دیں، پر ہم نے ان ساری ہنڈیوں کو گرا دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل سیاتیکم برزق هو احل من هذا واطیب، اللہ تعالیٰ تو میں سے زیادہ حلال اور بخیرہ رزق عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فکفأنا یومئذ القدور وهي تغلی، چنانچہ ہم نے اس دن ان ہانڈیوں کو جوش مارنے کی حالت میں گرا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحرم رسول اللہ الحمر الانسیہ والحوم الخیل والبغال وکل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پالتو گدھوں، گھوڑوں، خچروں کے گوشت، کچلیوں کے ساتھ کھانے والے درندوں، پنجوں کے ساتھ کھانے والے پرندوں، باندھ کر نشانہ بنائے گئے جانور، وحرم المجسمہ، کسی جانور کو باندھا اور باندھ کر اس کو تیر مار کے ختم کریں۔ اسی طرح درندے کے ہاتھوں چھڑائے گئے جانور جو ذبح سے پہلے ہی مر جائے، کسی جانور کو درندے نے اچک لیا ہو اور آپ پہنچ گئے اس سے پہلے وہ مر جائے، ان تمام جانوروں کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا۔ وحرم المجسمۃ والخلیصۃ والنحبہ۔ امام نور الدین علی بن نبی بکر سلیمان الحیثمی وفات 807 ہجری فرماتے ہیں رواہ الطبرانی فی الاوسط والبزار باختصار ورجالہما رجال الصحیح خلا شیخ الطبرانی عمر بن حفص السدوسی وهو ثقۃ مجمع الزوائد و منبع الفوائد۔ مطلب یہ کہ طبرانی نے اوسط میں، بزار نے اختصار کے ساتھ نقل کیا، ان کے رجال سے بخاری کے رجال ہیں، سوائے شیخ طبرانی عمر بن، یعنی امام طبرانی کے استاذ عمر بن حفص کے، لیکن وہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ مقصد اس روایت کی ثقاہت کو بیان کرنا ہے کہ روایت سند کے اعتبار سے بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح احکام القرآن للجساس کے اندر موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے انہو کرہ لحوم الخیل وتأول ابا الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یعنی قرآن کریم کے اندر موجود ہے جب قرآن کریم نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا گھوڑے کا اور خچر کا اور گدھے کا، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ گوشت کھاؤ، بلکہ اس لیے کہ تم اس پر سواری کرو اور یہ تمہارے لیے زینت کے لیے ثابت ہو۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے استدلال فرمایا جو کہ الہدایہ کے اندر موجود ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ خرج مخرج الامتنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ میری یہ نعمت دیکھو، میرا یہ احسان دیکھو کہ میں نے تمہیں گھوڑے دیے، تمہیں خچر دیے، تمہیں گدھا دیا، کیوں؟ تاکہ تم اس کے اوپر سوار ہو، یہ تمہارے لیے زینت ثابت ہو۔ والأکل من اعلیٰ منافعها، اور بہترین منافع سب سے بڑا ان کا گوشت کھانا ہے۔ اگر ان کے گوشت کھانے کا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر گوشت کھانے کا ذکر بھی فرماتے نا۔ والحکیم لا یترک الامتنان بأعلی النعم ویمتن بأدناها، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ حکمت والا جب اپنے احسانات جتلائے تو ادنا احسان جتلائے اور اعلیٰ کو چھوڑ دے۔ یعنی گھوڑے پر سوار ہونا یہ بھی نعمت ہے، گدھے پر سوار ہونا یہ بھی نعمت ہے، خچر پر سوار ہونا یہ بھی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت تو گوشت کو کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، اگر گوشت کھانا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان پر سواری کی نعمت کا ذکر بعد میں کرتے اور گوشت کھانے کا ذکر پہلے فرماتے، اور نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گوشت کو کھانا مکروہ ہے، جائز نہیں۔ فقہائے کرام نے گھوڑے کے گوشت کے مکروہ ہونے کی بالکل صراحت فرمائی ہے۔ علامہ علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل المرغینانی رحمہ اللہ تعالی، وفات 593 ہجری، الہدایہ کتاب الذبائح فصل فیما یحل اکل وما لا یحل، فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ لَحْمُ الْفَرَسِ عِنْدَ ابی حنیفہ رحمہ اللہ وقول مالک، امام ابو حنیفہ امام مالک دونوں کے ہاں گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ اسی طرح التوضیح لشرح الجامع الصحیح باب لحوم الخیل میں امام ابو حفص عمر بن علی المعروف ابن الملقن وفات 804 ہجری فرماتے ہیں فَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَنُقِلَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَأَبِي بَكْرٍ الْأَصَمْ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِي، امام ابو حنیفہ، امام اوزاعی، امام مجاہد، امام بکر اصم، حسن بصری، ان تمام کے ہاں گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ تو جب گھوڑے کا گوشت کھانا ہی جائز نہیں تو گھوڑے کو قربانی کے اندر ذبح کرنا کیسے جائز ہوگا؟ باقی غیر مقلدین کے ہاں مرغ کی قربانی بھی جائز ہے، غیر مقلدین کے ہاں انڈے کی قربانی بھی جائز ہے۔ فتاوی ستاریہ جلد و صفحہ 72 مرغ کی قربانی جائز ہے، فتاوی ستاریہ جلد 4 صفحہ 40 انڈے کی قربانی جائز۔ دلیل کیا پیش کی؟ دلیل سماعت فرمائیں۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب فضل تہجیر یوم الجمعہ، یعنی یہ باب قائم فرمایا کہ جلدی جمعے کے لیے جائیں تو کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم الجمعہ کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکہ یکتبون الاول فالاول، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر ملائکہ ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون آیا، پہلے کون آیا، اس کے بعد کون آیا، اس کے بعد کون آیا۔ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَّبُ الْمُصْحَفَ، اور جب امام ممبر پر بیٹھ جائے خطبہ دینے کے لیے پھر وہ اپنے جسر کو لپیٹ دیتے ہیں۔ بجاؤ یستمعون الذکر، پھر وہ بھی خطبہ سنتے ہیں۔ وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ، جو سب سے پہلے آئے اس کی مثال ایسے الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَ، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اونٹ کا صدقہ کیا۔ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَ، پھر وہ شخص جو دوسرے نمبر پر آئے اس کو اجر ملے گا گویا اس نے گائے کو صدقہ کیا۔ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبَشَ، پھر تیسرے نمبر پر جو آیا اس کو اجر ملے گا گویا اس نے مینڈے کو ذبح کیا۔ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَ، پھر پانچویں نمبر پر جو ہے اس کو اجر ملے گا کہ گویا اس نے مرغی کو ذبح کیا۔ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَ، پھر جو ہے تو اس کو ایسے اجر ملے گا گویا اس نے انڈے کا صدقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اونٹ کے صدقے کا اجر، دوسرے کو گائے کے صدقے کا اجر، تیسرے کو مینڈے کے صدقے کا اجر، چوتھے کو یہ مرغی کا اجر، اور پانچویں کو انڈے کے صدقہ کرنے کا اجر۔ کہتے ہیں اس میں لفظ یہدی ہے، اہدا کا معنی قربانی کرنا، لہذا اس حدیث میں مرغ اور انڈے کی قربانی کا جواز ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھیں سوال یہ ہے، جواب سماعت فرمائیں۔ یا لفظ یہدی، اہدا یہدی اہداءً کا معنی صدقہ اور خیرات کرنا ہے، قربانی کرنا نہیں۔ قربانی کا لفظ آتا ہے اراقۃ الدم، اراقۃ الدم، تو اس میں اس مراد قربانی کرنا نہیں بلکہ اس مراد صدقہ کرنا ہے۔ محدث علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ وفات 1396 ہجری اعلیٰ السنن میں فرماتے ہیں والحق ان الاہداء مفسر بالتصدق دون اراقۃ الدم بدلیل ذکر البیضہ۔ دیکھو حق یہ ہے کہ یا اہدا کا معنی ہے
تصدق صدقہ کرنا نہ کہ خون بہانا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس حدیث پاک میں سب سے آخر میں ثم یحد البیضہ انڈے کا ذکر بھی ہے۔ انڈے کو آپ ذبح کر کے قربانی نہیں کر سکتے، صدقہ ہی کر سکتے ہیں نا، اس لیے انڈے کا آخر میں ذکر کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں قربانی کرنا مراد نہیں بلکہ صدقہ کرنا مراد ہے۔ اچھا، اسی طرح صحیح مسلم کی اگر آپ حدیث پاک پر غور کریں تو بات اور کھل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا، ثم راح، پھر وہ مسجد کی طرف چلا، فکأنما قرب بدنۃ، دیکھو یہاں اہدہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ قرب کا ہے، اس کا معنی ہے کہ اس شخص نے تقرب حاصل کرنے کے لیے صدقہ دیا۔ فکأنما قرب، اس شخص نے صدقہ حاصل کرنے کے لیے اونٹ کا صدقہ دیا، جو اس کے بعد والے کو اجر ملے گا گویا اس نے گائے کا صدقہ دیا، اس کے بعد والے کو اجر ملے گا گویا اس نے مینڈے کا صدقہ دیا، اس کے بعد والے کو اجر ملے گا گویا اس نے مرغی کا صدقہ کیا، اس کے بعد والے کو اجر ملے گا گویا اس نے انڈے کا صدقہ دیا۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، جب امام خطبے کے لیے آ جائے تو پھر ملائکہ بھی آ کر خطبے کو سننا شروع کرتے ہیں، اب وہ لکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں قرب کا معنی تصدق ہے۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی فرماتے ہیں فمعنی قرب تصدق، علامہ ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں والتقریب التصدق بالمال تقربا الی اللہ عز وجل، تو اس سے مراد قربانی کرنا نہیں بلکہ صدقہ کرنا ہے۔ دیکھیں نا، سب سے اہم دلیل کیا ہے کہ انڈے کا ذکر ہے، انڈے کا صدقہ تو ہو سکتا ہے، انڈے کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ فتاوی عالمگیریہ میں ہے وفی اصول التوحید للامام صفار، اصول توحید امام صفار کی کتاب ہے، اور امام صفار مشہور متکلم محدث فقی ابو القاسم احمد بن عاصمہ البلخی رحمہ اللہ فات 326 ہجری ہے، وہ فرماتے ہیں والتضحیۃ بالدیک، قربانی کرنا مرغ کی، والدجاجہ اور انڈے کی، فی ایام الاضحیہ قربانی کے دنوں میں، ممن لا اضحیۃ علیہ اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس قربانی موجود نہیں، تشبیہ للمضحین قربانی کرنے والوں کے ساتھ تشبہ اختیار کرنے کے لیے، فرمائے مکروہ ہے، لأنہ من رسوم المجوس، اس لیے کہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، یعنی اس کو مکروہ فرمایا۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی نور المرقد فرمایا کرتے تھے کہ عید کے دنوں میں آپ کو چاہیے کہ آپ عید سے ایک ماہ پہلے شروع کر دیں، صبح ناشتے کے لیے آملیٹ بنانے کے لیے انڈے منگوائیں، انڈے کھاتے رہیں اور انڈے کے چھلکے جمع کرتے رہیں۔ جب عید کا دن آئے گا تو غیر مقلدین بھی نکلیں گے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے، تو آپ ان کے کیمپ پر یا دفتر پر فون کرنا بھی ہمارے گھر میں 100 کھال پڑی آ کر لے جاؤ۔ جب وہ کھالیں لینے کے لیے آئیں تو چھلکوں کا ٹوکرا ان کے سامنے رکھ دینا، وہ کہیں گے یہ کیا، کہنا بھی فتاوی ستاریہ کے ساتھ حوالہ لے کے لگا دو کہ انڈے کی قربانی کرنا جائز ہے، تو انڈے کی قربانی ہم نے کی ہے، کھالیں تم لے جاؤ، تو پھر دیکھنا ان کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا۔ جب انڈے کی قربانی کرنا جائز ہے تو انڈے کی کھال جمع کرنا بھی جائز ہوگا، تو پھر کھالیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے۔ نمبر 4، جانور کی عمر۔ اہل السنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں بھیڑ اور بکری 1 سال، گائے اور بھینس 2 سال، اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں البتہ وہ بھیڑ اور دمبا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگے اور عمر اس کی 6 ماہ ہو تو اس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ اچھی طرح بات سمجھ لیں، اہل سنت والجماعت کا موقف فتاوی عالمگیریہ کتاب الاضحیہ الباب الخامس فی بیان محل اقامت الواجب، فرماتے ہیں فلا یجوز شیء مما ذکرنا من الابل والبقر والغنم عن الاضحیہ الا الثنی من کل جنس والا الجزع من الظأن خاصة اذا كان عظیما واما معانی هذه الاسماء فقد ذکر القدوری ان الفقهاء قالوا، قربانی کا جانور کون سا ہے اور کتنی عمر کا ذبح کرنا ہے؟ کا اونٹ، گائے اور بکری، ان میں جو سنی ہے آپ اس کو ذبح کریں۔ ہاں البتہ جو بھیڑ اور مینڈا ہے اس میں آپ جزع یہ بھی ذبح کر سکتے ہیں،
ایک ہے سنی اور ایک ہے زان، ایک ہے سنی اور ایک ہے جزا۔ اونٹ میں سے بھی سنی ذبح کریں، گائے میں سے بھی سنی ذبح کریں سا کے ساتھ، اور بکری میں سے بھی سنی ذبح کریں، بھیڑ اور دمبا ہو تب بھی سنی ذبح کریں۔ ہاں صرف بھیڑ، دمبا، دمبی، مینڈا، اس میں آپ جزا ذبح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اونٹ اور گائے میں سے جزا ذبح نہیں کر سکتے۔ یہ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، اس میں سنی کیا ہے اور اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری میں جزا کیا ہے، اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ کہتے ہیں الجزء من الغنم ابن ستۃ اشہر والسنی ابن سنہ والجزء من البقر ابن سنہ والسنی منہ اثنتین والجزء من الابل ابن 4 سنین والسنی ابن 5۔ یہ فرماتے ہیں کہ بکری کا سنی وہ ہے جس کی 1 سال عمر ہو، اور بکری کا جزا وہ ہے جس کی عمر 6 ماہ ہو، اور یہی حال ہے دمبا، بھیڑ وغیرہ کا۔ اسی طرح گائے کا سنی وہ ہے کہ جس کی عمر 2 سال ہو، اور جزا جس کی عمر 1 سال ہو، اور اونٹ میں سے سنی جس کی عمر 5 سال ہو اور جزا جس کی عمر 4 سال۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، اس سے کم نہ ہو، 5 سال کا سنی ہے اور اس سے کم کا جزا ہے۔ گائے اور بھینس 2 سال کی، اس سے کم نہ ہو، 2 سال کا سنی ہے اور 2 سال سے کم جزا ہے۔ اسی طرح بھیڑ اور بکری، اس میں سے 1 سال کا ہو، بکری میں سے 1 سال سے کم کا جزا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں بھیڑ اور بکری میں، بھیڑ اور دمبا میں سے 1 سال کا سنی بھی جائز ہے اور 6 ماہ کا جزا بھی جائز ہے، لیکن وہ دیکھنے میں 1 سال کی طرح لگتا ہو۔ دلائل صحیح مسلم باب سن الاضحیہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزۃ من الظان، کہ تم قربانی میں عمر والا مسنہ، قربانی کی عمر والا جانور ذبح کرو۔ ترجمہ ذہن میں رکھنا، لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی کے لیے مسنہ یعنی قربانی کی عمر والا جانور ذبح کرو۔ ہاں اگر ایسا جانور میسر نہ ہو تو پھر دمبا میں سے جزا یعنی 6 ماہ کا دمبا جو سال کا لگتا ہو وہ ذبح کرو۔ یہاں ایک بات بطور فائدہ سمجھ لیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان یسر علیکم، اگر نہ ملے تو پھر ذبح کرو، یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں۔ احترازی کا معنی ہوتا ہے اور اتفاقی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احترازی کا معنی یہ ہے کہ آپ نے 6 ماہ کا اسی وقت ذبح کرنا ہے جب کہ سال کا تمہیں نہ ملے، یہ لازمی ہے۔ اور اتفاقی کا معنی بہتر یہ کہ یہ ذبح کر لو، اور اگر اس کے ہوتے ہوئے اور بھی ذبح کر لو گے تو گنجائش موجود ہے۔ اس حدیث پاک میں 2 باتیں قابل غور ہیں، ذرا اس کو آپ اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے لفظ مسنہ استعمال فرمایا ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ تم نے قربانی کا جانور جو بھی ذبح کرنا ہے جانور مسنہ ہونا چاہیے، جانور مسنہ ہونا چاہیے، جزا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں صرف بھیڑ اور دمبی میں سے، مینڈے میں سے اگر تم جزا ذبح کرنا چاہو تو جائز ہے۔ اب ظاہر میں مسنہ اور جزا معلوم کرنا ہے نا، مسنہ کسے کہتے ہیں اور جزا کسے کہتے ہیں۔ تو امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال العلماء المسنۃ ہی السنیۃ من کل شیء من الابل والبقر والغنم، مسنہ اونٹ، گائے اور بکری میں سے جو سنی ہے اسے مسنہ کہتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ ہوگا کہ سنی کسے کہتے ہیں، سنی کسے کہتے ہیں؟ تو اس پر فقہا کی تصریحات ملاحظہ فرمائیں کہ سنی کسے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سنی اونٹ میں سے وہ ہے جس کی عمر 5 سال ہو، گائے اور بھینس جس کی عمر 2 سال ہو، اور بکرا اور دمبا جس کی عمر 1 سال ہو۔ علامہ ابو الحسین احمد بن محمد بن جعفر القدوری رحمہ اللہ وفات 428 ہجری فرماتے ہیں فتاوی عالمگیریہ کتاب الاضحیہ الباب الخامس فی بیان محل اقامت الواجب ان الفقہاء قالوا والسنی من الغنم ابن سنہ، بکری کا سنی وہ 1 سال کا ہے،
वस्सनी मिनल बकर इब्न सनतैन, और गाय का सनी 2 साल का है। वस्सनी मिनल इबिल इब्नु खमसिन, और सनी ऊँट का वो 5 साल का है। यही बात मैंने आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ की है। इसी तरह अल्लामा ज़ैनुद्दीन बिन इब्राहीम बिन मोहम्मद अल-मारूफ इब्न नुजैम वफ़ात 970 हिजरी अल-बहर राय किताबुल अज़िया फरमाते हैं वस्सनिय्यु मिनज़्ज़ानी वल-माज़ इब्नु सना, भेड़ और बकरी में से सनी 1 साल। व मिनल बकर इब्नु सनतैन, गाय 2 साल की। व मिनल इब्न इब्नु खम्स सनीन, और ऊँट 5 साल का। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह वफ़ात 1340 हिजरी बदरुल मजहूद शरह सुनन अबी दाऊद में फरमाते हैं अल मुसिन्ना बिज़म्मिल मीम व कसर सीन व बिन्नून मुशद्ददा व मिनल इबिल मस्तकमल खम्स सनीन, सनी ऊँट में से वो जिसके 5 साल मुकम्मल हो गए। वतान फिर 7 और छठे में शुरू है। ममिनल बकर मस्तकमल सनतैन वतान फिर सालिसा, और गाय में सनी वो जिसके 2 साल पूरी हो गए, तीसरे में शुरू है। ममिनल गनम ज़अनन औ माज़न मस्तकमल सनतन वतान फिर सानिया, और बकरी में से मिनल गनम, खा वो बकरी हो खा भेड़ हो, वो है कि जिसके 1 साल मुकम्मल हो गया, दूसरे में शामिल हो गए। यहाँ मज़कूरा हदीस में मुसिन्ना के मुतबादिल जज़ा मिनज़्ज़ान है। इससे मुराद वो दुम्बा है जो 6 माह को मगर देखने में 1 साल का लगे। अल्लामा ज़ैनुद्दीन बिन इब्राहीम बिन मोहम्मद अल-मारूफ इब्न नुजैम रहमहुल्लाह वफ़ात 970 हिजरी अल-बहर राइक में फरमाते हैं हाजा इज़ा कानल जज़्उ अज़ीमन बहिस लो खलत बिस्सनियात यश्तबिउ अलन नाज़रीन फल जज़्उ मिनज़्ज़ान मा तम्मत लहु सित्तत अशहुर इंदल फुक़हा। जज़्उन उसको कहते हैं कि जब वो 1 साल बाद सनियात में छोड़ दिया जाए तो पता न चले कि सनिया है या जज़ा है, यानी एक है जानवर सनी और एक है जानवर जज़ा। हर जानवर में जज़ा वो जानवर होता है कि जो उसकी मुद्दत सनी वाली न हो लेकिन इतना मोटा ताज़ा हो कि देखने में उस मुद्दत वाला लगे, यानी अगर ऊँट है तो 5 साल का देखने में लगे, हो 4 साल का। अगर गाय में है तो हो 1 साल का, देखने में 2 साल का लगे। अगर वो बकरी और भेड़ में हो 6 माह का लेकिन देखने में 1 साल का लगे। फरमाते हैं ये बात याद रखें बल जज़्उ मिनज़्ज़ान मा तम्मत लहु सित्ततु अशहुर, और भेड़ में से जान में से वो होगा कि जिसकी उम्र 6 माह मुकम्मल हो गई। तो ऊँट और गाय में से सनी ही ज़बा करना है, जज़ा ज़बा नहीं करना। बकरी में से सनी ज़बा करना जिसकी मुद्दत पूरी 1 साल, जज़ा को ज़बा करना जायज़ है। हाँ, भेड़ और दुम्बी में से अगर 6 माह को देखने में 1 साल का लगे तो इसको ज़बा करना जायज़ है। ये तो हमारा मौक़िफ़ था। गैर मुक़ल्लिदीन का मौक़िफ़ क्या है? गैर मुक़ल्लिद कहते हैं कुर्बानी में जिस जानवर को ज़बा करेंगे उसमें उम्र को नहीं देखना बल्कि दांत को देखना है। अगर 2 दांता होगा तो ज़बा करेंगे, 2 दांता नहीं होगा तो ज़बा नहीं करेंगे। यहाँ बात याद रख लें, 2 दांता से मुराद दांत का उगना नहीं है बल्कि 2 दांता से मुराद 2 दांत का गिरना है। इंसानों के दांत उगना शुरू होते हैं और जानवरों में दांत गिरना शुरू होते हैं। तो 2 दांत का माना होगा इसके 2 दांत गिर गए हैं। बात अच्छी तरह से नशीद फरमाएं। तो हमारे यहाँ क्या है कि मुसिन्ना को ज़बा करना है। मुसिन्ना किसे कहेंगे? ऊँट का मुसिन्ना 5 साल हो गए, गाय का मुसिन्ना 2 साल मुकम्मल हो गए, और बकरी भेड़ का मुसिन्ना 1 साल पूरा हो गया। गैर मुक़ल्लिद कहते हैं नहीं, ये नहीं देखेंगे कि उम्र पूरी हुई कि नहीं, ये देखेंगे 2 दांत गिरे हैं या नहीं। तो इख्तलाफ कैसे होगा? हमारे यहाँ अगर ऊँट की उम्र 5 साल हो गई, अगरचे 2 दांत न गिरे कुर्बानी में तब भी करेंगे। गाय और भैंस की उम्र पूरी होगी 2 साल, 2 दांत न गिरे तब भी कुर्बानी कर सकते हैं। भेड़ बकरी अगर इसकी उम्र 1 साल पूरी हो गई, 2 दांत न गिरे तब भी कर सकते हैं। और गैर मुक़ल्लिदीन के यहाँ अगर ऊँट 5 साल का भी हो जाए लेकर 2 दांत न गिरे तो कुर्बानी नहीं कर सकते। और अगर गाय और भैंस की तो कुर्बानी उनके यहाँ नहीं है, गाय अगर 2 साल की हो जाए तब भी नहीं कर सकते अगर उसके 2 दांत नहीं गिरे। बकरी 1 साल की हो जाए तब भी नहीं कर सकते जब उसके 2 दांत न गिरे हो। तो हमारे यहाँ बुनियाद उम्र है
اور غیر مقلدین کے ہاں بنیاد 2 دانتا ہونا ہے۔ ان کے دلیل یہ بات ذرا اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ غیر مقلدین کے فتاوی اصحاب الحدیث عبداللہ غیر مقلد جلد 2 صفحہ 392 یہ لکھتے ہیں قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 دانتا ہو، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، کیونکہ علاقائی آب و ہوا کی وجہ سے اس کے 2 دانتا ہونے کی عمر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اگر 2 دانتا نہ ملے تو 1 سال کا دمبا یا چھترا ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اب توجہ رکھنا، کہتے ہیں دلیل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنتا الا ان یسر علیکم وتذبحوا جزءا من الظان، قربانی کے لیے مسنہ ذبح کرو، ہاں اگر ایسا جانور میسر نہ ہو تو پھر دمبا میں سے جزا ذبح کرو۔ کہتے ہیں حدیث میں لفظ مسنہ ہے اور مسنہ کا معنی سنی ہوتا ہے، اور سنی لغت میں 2 دانتوں کو کہتے ہیں، لہذا حدیث میں جس جانور کی قربانی کا تذکرہ ہے اس سے مراد ایسا جانور ہے جس کے 2 دانت گر گئے ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ اس جانور کو ذبح کرو جو کہ سنی ہو، اور سنی لغت میں کہتے ہیں 2 دانتا کو، لہذا 2 دانتا کا مراد ہوگا، عمر والا مراد نہیں ہوگا۔ جواب، ہم کہتے ہیں مسنہ کا معنی لغت میں صرف 2 دانتا نہیں آتا، مسنہ کا معنی 2 دانتا بھی آتا ہے اور مسنہ کا معنی عمر والا بھی آتا ہے۔ چنانچہ مختار الصحاح صفحہ 90 والسنی الذی یلقی سنیتہ، سنی اس جانور کو کہتے ہیں جس کے 2 دانت گر جائیں، یعنی لغت میں سنی 2 دانتا کو بھی کہتے ہیں۔ آگے القاموس الوحید میں ہے المسن عمر رسیدہ، تو مسنہ اسے بھی کہتے ہیں جس کی عمر کا اعتبار ہو۔ اس طرح المنجد میں المسن بوڑھا جانور، تو یہاں بھی ثابت ہوا کہ مسن صرف 2 دانتا کو نہیں بلکہ عمر والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو مسنہ ہونے میں صرف 2 دانتوں کا گرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مسنہ میں عمر کا اعتبار بھی ہے، تو لغت میں تو دونوں معنی ہو گئے نا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم خیال کس کا کریں۔ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن سورہ الترمذی رحمہ اللہ وفات 279 ہجری سنن ترمذی کتاب الجنائز باب غسل المیت میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ، کہ حدیث کے معنی کو فقہا زیادہ سمجھتے ہیں۔ جب مسنہ کا ایک معنی آ گیا، یعنی مسنہ سے مراد سنی، اب مسنہ کا ایک معنی آ گیا 2 دانتا اور ایک معنی آ گیا عمر رسیدہ، تو کون سا معنی لیں؟ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث کا معنی فقہا زیادہ جانتے ہیں، اور فقہا نے مسنہ کا معنی عمر والا کیا، 2 دانتا نہیں کیا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کیوں میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ لغت کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو جب لغت والے 2 معنی بیان کریں گے، اب اس کا شرعی معنی کون سا مراد ہوگا وہی سمجھائیں گے جو شریعت کو زیادہ سمجھتے ہیں، اور وہ فقہا ہے۔ دوسرا جواب سمجھیں، یہ بہت اہم جواب ہے، ٹیکنیکل پوائنٹ، اس کو ذہن میں رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تذبحوا الا مسنتن، قربانی میں وہ جانور ذبح کرو جو مسنہ ہے۔ اب مسنہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا عمر کا اعتبار ہے، غیر مقلدین نے کہا دانتوں کا اعتبار ہے۔ اب معنی کون سا لے؟ آگے اللہ کے فرماتا ہے الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزءا من الظان، اگر تمہیں بھیڑ اور دمبے میں سے 1 سال یعنی مسنہ کی بجائے جزا بھی ذبح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اور جزا کسے کہتے ہیں؟ جزا من الظان اسے کہتے ہیں وہ بھیڑ اور دمبا، وہ مینڈا اور وہ بھیڑ جس کی عمر 6 ماہ ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنہ نہ ملنے کی صورت میں جس جانور کے ذبح کی اجازت دی ہے وہاں عمر کا خیال کیا ہے، 2 دانتا کا خیال نہیں کیا۔ تو مسنہ نہ ہونے کی صورت میں جزا کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسنہ میں عمر کا اعتبار ہے، 2 دانتوں کا اعتبار نہیں۔ یا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں نا اگر تمہیں مسنہ نہ ملے تو پھر وہ جانور بھی ذبح کر لو جو 2 دانتا نہیں،
تو ہم سمجھتے اعتبار 2 دانت کا ہے. تو مسنہ نہ ہونے کی صورت میں 6 ماہ والے جانور کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ مسنہ سے مراد سال والا ہے، کیونکہ جزا کہتے ہیں ایسا 6 ماہ کا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگے. یہ نہیں کہ ہو 6 ماہ کا لیکن دیکھنے میں 2 دانتا لگے، نہیں ہو 6 ماہ کا لیکن دیکھنے میں 1 سال کا لگے. تو جب ہمارے یہاں کہتے ہیں اس بچے کی عمر کتنی ہے، کہا اس کی عمر ہے جی 8 مہینے، کہا دیکھنے میں تو یہ 10 مہینے کا لگ رہا ہے، دیکھنے میں تو 10 مہینے کا لگ رہا ہے. تو عمر دیکھی جاتی ہے نا، تو یہاں بھی عمر بتائی جا رہی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عمر کا اعتبار ہے، 2 دانتوں کا اعتبار ہے نہیں. یہاں بطور فائدہ کی بات یہ نشین فرما لیں، اہل سنت والجماعت کے ہاں جو جانور حلال ہے اس جانور کے 7 اعضاء مکروہ ہیں، باقی سارے حلال ہیں. وہ 7 کون سے مکروہ ہیں؟ مصنف عبد الرزاق جلد 4 صفحہ 409، اصل کبریٰ للبیہقی باب ما یکرہ من الشاۃ. حضرت مجاہد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکرہ من الشاۃ 7، بکری کے 7 اعضاء کھانے کو ناپسند سمجھا. نمبر 1 الدم، خون. اس خون سے مراد ہے دم مسفوح، یعنی جب ذبح کرتے وقت جو رگوں سے خون نکلتا ہے یہ وہ خون مراد ہے. نمبر 2 والحیا، مادہ جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ. والانثیین، خصیتین. والغدہ، اور غدود. آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا. غدود سے مراد ہے جانور کے کسی بھی جگہ پہ کچھ گوشت جم جاتا ہے اور ایک غدود سی بن جاتی ہے. والذکر، اور نر جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ. والمسانتا، اور مسانہ. والمرارتا، اور پتا. یہ 7 اعضاء کا کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ فرمایا. یہاں بھی غیر مقلدین کا اختلاف ہے. اب دیکھو غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، صرف دم مسفوح اس کا کھانا تو ٹھیک نہیں ہے، اس کے علاوہ حلال جانور کا ہر عضو کا کھانا حلال ہے. چنانچہ میاں نذیر حسین دہلوی فتاوی نذیریہ میں لکھتے ہیں بکری وغیرہ جتنے جانور حلال ہیں ان کے تمام اجزاء حلال ہیں، ان کی کوئی چیز حرام نہیں. ہاں دم مسفوح البتہ حرام ہے کہ اس کی حرمت صریح قرآن مجید میں آئی ہے. اس کے سوا باقی اور تمام چیزیں حلال ہیں کیونکہ ان کی حرمت ثابت نہیں. اس وجہ سے کہ شریعت نے حلال جانور کو حلال کر دیا تو ہمارے لیے اس کے تمام اجزاء حلال ہیں. ہاں جس جزء کو خود شریعت ہی نے حرام بنا دیا تو وہ جزء البتہ حرام ہوگا، اور ہمارے نفوس اور ہماری طبیعتوں کے بعد اجزاء کو مکروہ خبیث سمجھنا کوئی چیز نہیں، اور شریعت نے ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں دی کہ جن اجزاء کو ہماری طبیعتیں خبیث سمجھیں تو ان اجزاء کو ہم حرام یا مکروہ شرعی جانیں. یہ ہے ان کا موقف. یعنی غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے صرف دم مسفوح حرام ہے، مکروہ ہے، اس کے علاوہ حلال جانور کے تمام اعضاء حلال ہیں. یہاں میں یعنی عجیب بات یہ ہے کہ میاں نذیر حسین دہلوی یہ بات لکھ رہے ہیں کہ اگرچہ طبیعت ان کو پسند نہیں کرتی لیکن طبیعت کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم طبیعت کی بنیاد پہ کسی چیز کو حلال یا حرام کہیں. یعنی اگر اور مادہ جانور کی شرمگاہ کو یا نر جانور کی شرمگاہ کو یا پتے پسانے کو طبیعت پسند نہیں کرتی، ہم اس بنیاد پہ ناجائز کہہ دیں، طبیعت کو دلیل شرعی تو نہیں ہے. جبکہ ان کے مد مقابل علامہ وحید الزمان صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں، کہتے اب ہمارے اصحاب کا ایک قول ضعیف اور ہے، وہ یہ کہ منی عورت کی نجس ہے اور مرد کی پاک ہے. ایک قول اس سے بھی زیادہ ضعیف یہ ہے کہ دونوں کی منی نجس ہے، اور ٹھیک یہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی منی پاک ہے. اور جب منی پاک ہوئی تو اس کا کھانا درست ہے یا نہیں، اس میں 2 قول ہیں. صحیح یہ ہے کہ درست نہیں، کیونکہ طبیعت اس سے گھن کرتی ہے. دیکھو یعنی میاں نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں ہم ان اعضاء کو اس لیے مکروہ نہیں کہہ سکتے کہ طبیعت پسند نہیں کرتی، طبیعت تو دلیل نہیں ہے. اور وحید الزمان کہہ رہے ہیں کہ باوجود اس کے مرد اور عورت کے منی پاک ہے لیکن کھانا اس لیے ٹھیک نہیں کہ طبیعت اسے گھن کرتی ہے. یعنی ایک عالم طبیعت کو دلیل بنا رہا ہے اور دوسرا عالم طبیعت کو دلیل بنانے کے لیے تیار نہیں. تو نہ ماننے پر آئے تو اجماع کو بھی دلیل نہ مانے، اور ماننے پر آ جائے تو طبیعت کو دلیل بنا لے. کتنی عجیب بات ہے.